بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ جسے آپ سے سچی محبت ہوگی وہ آپ کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا، وہ آپ کی آخرت بہترین کرنے کا سوچے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کافی عرصہ رشتے میں رہنے کے بعد کسی بھی وقت اس کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں یا ہر وقت چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کو محبت نہیں تھی، آپ وقت گزار رہے تھے، ورنہ محبت میں سب سے پہلی شرط یہی ہے جس سے ہو اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتے۔ انسان اسے برا سمجھتا ہے تو چلیں برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ کرب بھی رنگ بدلتا ہی رہے تو قابل برداشت رہتا ہے، کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیں۔ یقین کیجئے جو آپ سے مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر لکھنے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے سب کچھ عطا ہوگا۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ موسم، وقت، زمانہ، کیفیات، نیکی، بدی، گناہ و ثواب، خوبصورتی و بدصورتی، رنگ ڈھنگ سب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، بس انہیں کھوجنے برتنے کا ہنر آنا چاہیے۔ ہم ہر کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ ہر انسان کی سوچ اور مزاج کا معیار ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رشتوں کو پورے خلوص دل سے نبھاتے ہیں اور کچھ لوگ
صرف اپنے فائدے کے تحت اور منافقت کے ساتھ۔ باہر سے پرسکون نظر آنے والوں کے اندر سوچوں کا سمندر ہوتا ہے۔ عنوان زندگی پر بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں، بہت کمزور رشتے تھے بہت مضبوط لوگوں سے۔ ابا جی مجھے مارتے تو اماں بچا لیتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر امی پٹائی کریں گی تو ابا جی کیا کریں گے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے میں نے امی کا کہا نہ مانا۔ انہوں نے کہا بازار سے دہی لا دو، میں نہ لایا۔ انہوں نے سالن کم دیا، میں نے زیادہ پر اصرار کیا۔ انہوں نے کہا پیڑھی پر بیٹھ کر روٹی کھاؤ، میں نے زمین پر دری بچھائی اور اس پر بیٹھ گیا۔ کپڑے میلے کر لیے، میرا لہجہ بھی گستاخانہ تھا۔ مجھے پوری توقع تھی کہ امی ضرور ماریں گی، مگر انہوں نے کیا کیا کہ مجھے سینے سے لگا کر کہا کیوں دلاور پتر، میں صدقے تو بیمار تو نہیں؟ اس وقت میرے آنسو تھے کہ رکتے ہی نہ تھے۔ ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہ لیندا نا، تکڑے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں ستا۔ مجھے اپنی دادی کا واقعہ یاد آیا۔ وہ بچپن میں ہمیں کہا کرتی تھی کہ آپ مٹھی کو جتنا کس کر بند کریں گے اس میں اتنی کم چیز آتی ہے، اگر مٹھی ڈھیلی بند کریں تو اس میں زیادہ آئے گا۔ تو خیرات دینے کا یہی ہے کہ ہم جتنا اپنا پیسہ کس کے رکھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی کمی کرے گا۔ وہ مجھ پر ہنستے ہیں ایسے مقافات عمل مذاق ہو جیسے۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نبھا کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، خطا میری روایت ہے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ بیوی سے بدسلوکی ہے، جس گناہ سے انسان پر لعنت پڑتی ہے وہ جھوٹ ہے، جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ قتل ہے، جس گناہ سے پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم ہے، جس گناہ سے رزق بند ہوتا ہے وہ زنا ہے، جس گناہ سے پردہ فاش ہوتا ہے وہ نشہ ہے، جس گناہ سے نعمتوں کو زوال آتا ہے وہ تکبر ہے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے، تم اسے خوبصورت کہو وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ، وہ ویسی بنتی جائے گی، مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی غلطی کو بڑی بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کاموں میں عیب نکالتے ہو، تو تم اسے دن بدن عیب دار کرتے چلے جاتے ہو۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتلائے جو تم میں نہیں۔